سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 تک الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آج آیت نمبر 102 کے کچھ حصے پر کلام ہو سکے گا وقت کی مناسبت سے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو حق بات سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کلام سے جو ہمارا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو جرم کیے، جو غلطیاں کیں، جو اللہ کی نافرمانی کی، اسی کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اور آج ایک مزید جو ان کی نافرمانی تھی اللہ رب العزت کی اور اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت تھی، اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہ ہم جانیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ فرمائے۔ وہ برائی کیا تھی؟ گزشتہ جمعے جو آخری ہماری بات تھی وہ یہ تھی کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ان کی ریشہ دوانیاں اور حرکتیں یہ تھیں کہ اللہ نے جو کتاب ان پر نازل فرمائی تھی کہ وہ اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی زندگی کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کریں، تو وہ کتاب انہوں نے پس پشت ڈال دی۔ پشت کہتے ہیں پیٹھ کو، تو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا جیسے میں بیٹھا ہوں تو میری پیٹھ کے پیچھے کتاب رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے منہ موڑ لیا اور اس پر عمل کرنے کو ترک کر دیا۔ عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی جگہ کیا کرنے لگے؟ اس کی جگہ انہوں نے شیطانی کتابیں پڑھنا شروع کر دی اور جادو کے پیچھے لگ گئے۔ جادو سیکھنے اور جادو کرنے کے عمل میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا، اور شیطان نے ان کو یہ دھوکہ دیا کہ یہ جو جادو کرنا یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا طریقہ تھا، معاذ اللہ، چونکہ جادو اس کی اصل جو ہے وہ کفر ہے، اور اللہ کے نبی ایسے کسی بھی کام سے ہمیشہ پاک ہوا کرتے ہیں۔ اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھا تھا تم نے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ کتنی بڑی تھی، اتنی بڑی حکومت تھی کہ انسان بھی ان کے ماتحت تھے، جنات بھی ان کے ماتحت تھے، پرندے بھی ان کے ماتحت تھے، جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی، بلکہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ جیسے وہ چاہتے تھے سب ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ تو بھلا یہ بتاؤ کہ ایک انسان اتنی ساری چیزوں پہ حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا یہ جو حکومت تھی ان کی معاذ اللہ یہ جادو کے زور پر تھی۔ جادو کی وجہ سے انہوں نے سب کو اپنے قابو میں کر کے رکھا ہوا تھا، اور اس وجہ وہ سب پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ لوگوں پر حکومت کرو تو سلیمان علیہ السلام والا جادو معاذ اللہ وہ سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، تو تمہیں بھی لوگوں پر حکومت حاصل ہو جائے گی۔ نہ صرف انسانوں پر حکومت کرو گے بلکہ کائنات کی ہر شے تمہارے ماتحت اور تابع ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ جو طاقت اور قوت تھی یہ کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو، ہواؤں کو اور جانوروں کو اور انسانوں کو اگر مسخر کسی نے کیا تھا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تھا۔ یعنی وہ جادو کے زور پر لوگوں کو قابو میں نہیں کرتے تھے، وہ جادو کا کرشمہ نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے محبوب نبی کے ساتھ محبت کا اظہار تھا کہ یہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو اپنے محبوب نبی کے ماتحت کر دیا ہے، سب کو ان کی تابع بنا دیا ہے، اور جیسا سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں ویسا سارے کے سارے لوگ عمل کیا کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ جو وصف تھا یہ کسی جادو کے زور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی عطا تھی، اللہ کا خاص فضل تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس بات کا اقرار کیا۔ سورۃ النمل کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے کہ یہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ان سب کو میرے تابع فرما دیا ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر پیروی کرنے لگ گئے ان منتروں کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو کیا کرتے تھے، شیاطین سے جادو سیکھا کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟
حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام جادوئی کتابیں جس میں منتر جنتر لکھے ہوتے تھے وہ ساری کی ساری کتابیں اپنے قبضے میں لے لیں، اور اپنے قبضے میں لینے کے بعد وہ جو آپ کا تخت تھا اس کے نیچے گڑھا کھدوایا، اس کے اندر وہ ساری کتابیں دفن کر کر اس گڑھے کو بند کر کر اس پہ اپنا تخت رکھ دیا تاکہ جنات وہاں سے ان کتابوں کو دوبارہ نکال نہیں سکے۔ تو جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے روئے زمین پر موجود رہے، حیات رہے، تو کسی ابلیس اور کسی جن کو یہ طاقت نہیں تھی کہ حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے سے وہ ساری کتابیں نکال لے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب ان کا وصال ہوا، ظاہری وصال ہوا، تو اس کے بعد جنات نے، ابلیس نے جنات کو اور جنات نے انسانوں کو اس طرف ترغبت دلائی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکومت کیا کرتے تھے، اگر تمہیں ہمارا یقین نہیں آتا تو سلیمان کا تخت اٹھاؤ، اس کے نیچے کی زمین کھودو، وہاں سے تمہیں وہ کتابیں ملیں گی جو جنتر منتر سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ گڑھے کھودے اور گڑھے کھود کر وہ ساری کی ساری کتابیں دریافت کی۔ تو اپنے ذہن میں یہ سمجھنے لگ گئے کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، جادو کرنا کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، مگر یہ شیاطین تھے جو کفریہ کام کیا کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یعنی جادو سکھانا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، یہ شیاطین کا کام ہے، اور جو جادو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ کافر ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ ایک بڑا قصہ بڑا مشہور ہے ہماری عوام کے اندر ہاروت اور ماروت کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ بابل ایک شہر تھا، پرانی قدیم جو سوسائٹیز ہے اس کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، اینشنٹ ہسٹری میں، قدیم تاریخ کے اندر بابل کا ذکر ملتا ہے، دی بیبلون کے نام سے بڑا مشہور ہے انگریزی کے اندر۔ تو وہاں پر یہ سارے لوگ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ہم نے دو فرشتے نازل فرمائے، ان دونوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ یہ ہاروت اور ماروت فرشتوں نے ان کا انتخاب کیا، اور فرشتوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ انسان سرکش ہے، چونکہ اس کے پاس شہوت بھی ہے، اس کے پاس نفس بھی ہے، اور شیاطین ابلیس بھی اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے، جبکہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنے میں سے دو فرشتے منتخب کرو، پھر ہم انہیں بشر بنا کر دنیا میں بھیجیں گے، تو پتہ چل جائے گا تمہارے کو کہ بشر ہونے کے ناطے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جیسے ابھی ہم عام لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت ساری بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، یہ پکڑنا اس کو پکڑنے، چور کو پکڑنے، ڈاکو کو پکڑے، اس کو نہیں پکڑا اس کو چھوڑ دیا، یوں کر دیا۔ لیکن جب کوئی وردی پہنتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے اور کیا نبھانا ہے، کب گولی مارنی کب گولی نہیں مارنی۔ اسی طرح ڈاکٹر ہے، جب بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو کہ آپریشن کرنے کے نہیں کرنا، کون سی دوا دینی ہے کون سی دوا نہیں دینی، تو فیلڈ میں اترنے کی بات پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم تو فرشتے ہو، فرشتے رہ کر انسانوں پہ تنقید کرتے ہو، جب تمہیں خود انسان بنایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ انسان ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ انسان کو جو اللہ نے خلیفہ بنایا اس کے پیچھے مقاصد کیا کار فرما ہے۔ تو یہ دو فرشتوں کا انتخاب کیا گیا، ہاروت اور ماروت کا، اور ان کو انسانی لبادی کے اندر بھیجا گیا، اور ان کو کیا ڈیوٹی دی گئی؟ اللہ کی جانب سے ڈیوٹی دی گئی کہ تم نے لوگوں کو جا کر جادو سکھانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ تو وہ جو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے، وہ لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہم سے یہ چیزیں نہ سیکھو اور کفر اختیار نہ کرو۔ مگر لوگ پیچھے لگ جاتے تھے، نہیں ہم کو تو سیکھنا ہے، ہمیں سکھاؤ۔ اور وہ سیکھتے کیا تھے؟ بڑی حیرت کی بات ہے، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان بھی یہی حرکتیں کیا کرتا تھا، اور آج جدید ترین دور میں زندہ رہنے والا، زندگی گزارنے والا انسان بھی یہی سوچ رکھتا ہے۔ کیا کیا کرتے تھے؟
فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھا کرتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ جادو کیا سیکھا جا رہا ہے کہ میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، مگر جادو سیکھ کے کیا کرنا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنی ہے۔ ہزاروں سال پہلے کا انسان بھی یہی حرکتیں کرتا تھا، اور آج کا جو انسان ہے جو بڑا تعلیم یافتہ ہو چکا ہے، جس کے بعد بہت ساری ڈگریز ہیں، جس کے پاس بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، جس کے پاس بہت سارے اسکالرز اور علماء سکھانے کے لیے، مگر انسان کی روش آج بھی تبدیل، آج بھی وہ لوگوں کو خوش نہیں دیکھ سکتا، خوشی کو دیکھ کر حسد کے مارے جل بھن جاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سامنے والے کی خوشیوں کو ختم کیا جائے۔ تو وہ جادو کس لیے سیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کی خوشیوں کو خاک میں ملا دیں، لوگوں کی خوشیوں کو ختم کر دیں۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ حرکتیں ہوا کرتی تھیں، اور فرمایا وہ جنتر منتر اس لیے سیکھا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروائیں، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی اور ناچاکی پیدا کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ سیکھتے تو وہ ضرور تھے، لیکن کسی بھی عمل میں اثر اسی وقت ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ اصول ہے، یہ فنومینا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے کسی چیز میں اثر، لیکن لازمی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے اگر کسی چیز میں اثر ہو تو اللہ اس سے راضی اور خوش بھی ہو۔ اللہ کی رضا کچھ اور ہے اور اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے، اس میں فرق ہوا کرتا ہے۔ کوئی کام اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کام میں اس کی رضا بھی شامل ہو یہ لازمی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے، اس اہم مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھانے کے لیے میں بتاؤں کہ ایک استاد ہے جو بڑی محنت کے ساتھ طلبہ کو پڑھاتا ہے، اور کیوں پڑھاتا ہے؟ بچے کامیاب ہو جائیں، بچے کسی قابل بن جائیں۔ اب جب امتحان کی باری آتی ہے اور بچے نے کچھ یاد نہیں کیا تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے پورے سال محنت کی بچے کو اوپر پڑھایا مگر اس نے توجہ نہیں دی ہے، آج اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ فیل ہو جائے گا۔ میرے خیال سے کراچی والے تو اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھ لیں گے، آج اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو وہ چاروں ناچار وہ استاد چاہتا نہیں ہے، یعنی اس کی رضا تو نہیں ہے کہ میں اس بچے کی، یہ بچہ چیٹنگ کر کے پاس ہو، لیکن مجبوراً وہ اپنے بچے کو ناکام بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو وہ کیا کرواتا ہے؟ اس کو خود چیٹنگ کرواتا ہے۔ اگر امتحانی سینٹر میں اپنی استاد کی ڈیوٹی لگی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رکا تعویذ پرچہ ورچہ لے آتا ہے کہ بھائی تو پرچہ کر لے، کسی طریقے سے پاس ہو جائے۔ اب جن کے استادوں نے مدد کی وہ مسکرا رہے، میری بات کو سمجھ گئے، کبھی کسی بھی طریقے سے یہ بچہ پاس ہو جائے، اس میں استاد کی رضا شامل، لیکن ارادتاً وہ یہ کام کر ضرور رہا ہے تاکہ میرا بچہ ناکام۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رضا ایک الگ چیز ہے، اور ارادہ، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام، لیکن لازمی نہیں کہ اس کام سے اللہ راضی بھی ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سیکھتے تو وہ ضرور تھے، لیکن چونکہ آزمائش تھی تو اللہ کبھی ان چیزوں میں اثر بھی ڈال دیا کرتا تھا تاکہ ان کو آزمایا جائے۔ اس کی دوسری مثال آپ سمجھیں کہ بھئی جب ہارمفل ہے، جب نقصان دہ چیز ہے تو اس کو بھیجنے اور بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور پریکٹیکل ایگزامپل سمجھاؤں۔ سگریٹ کا پیکٹ تو دیکھا ہوگا آپ سب نے، اس پہ ایک تصویر بنی ہے اور لکھا ہے کہ سگریٹ جو ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے ہے نا، پڑھا ہے نا سب نے، اور تصویر بھی خطرناک سی بنا دی، لیکن سگریٹ بنانا بند نہیں کر رہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ صحت کے لیے مضر ہے اور کینسر ہو سکتا ہے اس کے سبب، تو سگریٹ بنانا بند کر دو نا۔ سگریٹ بنانا بند کرو گے تو کینسر کا سبب خود بخود بند ہو جائے گا۔ شراب کینسر کا سبب ہے، آپ بتا بھی رہے ہو کہ شراب نوشی پھیپڑوں کے لیے، گردوں کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ، مگر شراب بنا بھی رہے ہو اور بیچ بھی رہے ہو، تو بیچنا بند کر دو۔ بات آ رہی سمجھ میں آپ کی؟ لیکن سگریٹ یہ بولیں گے بھی ہماری ذمہ داری بس بتا کر پوری ہو گئی۔ اب اگر پینے والا پی رہا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پینے والا ہے، بنانے والا۔ بات آ رہی سمجھ میں آپ کے؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں
کہ بندہ بولے کہ اللہ تعالیٰ تو شر کو پیدا ہی نہیں فرماتا نا، نہ شر ہوتا، نہ ابلیس ہوتا، نہ ہم جہنم میں جاتے، نہ ہم گناہ کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرما کر ہم کو بتا دیا کہ تمہارا دشمن ہے. اب دشمن سے دوستی کر رہے ہیں تو اپنا نقصان ہم خود کر رہے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی معاذ اللہ قصوروار ہرگز نہیں ٹھہرا سکتا. تو فرمایا وہ جادو سیکھتے تھے، جادو میں بھی اثر اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہاں ہم دو باتیں سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات تو جنرلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جادو کرنا، کروانا اور جادوگروں کے پاس جانا یہ کفر ہے. کیا ہے؟ چونکہ جادو کے اندر شیاطین سے مدد لی جاتی ہے. جادو کے اندر شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ مدد لی جاتی ہے کہ شیاطین بذات خود سے میری مدد کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم روحانی عملیات کی طرف جاتے ہیں، وہاں جب قرآن مجید پڑھتے ہیں یا دعائے معصورہ پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں یا فرشتوں سے اگر ہم مدد مانگتے ہیں یا اللہ کے ولیوں سے ہم مدد مانگتے ہیں تو یہ کفر نہیں ہے. کیوں کفر نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہ کر سکتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں. اس لیے جادو کی طرف جانا کفر ہے اور اللہ کے ولیوں سے اور اللہ کے محبوبوں سے مدد مانگنا کفر نہیں ہے. دوسری بات یہ تو جرنلی بات ہو گئی. اب جتنے اشتہارات آپ کے وہاں لگتے ہیں، جتنی دیواروں پہ پینٹنگز آپ کے وہاں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس یہاں ہر کوئی جو ہے نا وہ جنید بنگالی کا مرید بنا ہوا ہے اور اتنے نمبر جنید بنگالی کے یہاں سے لے کے وہاں تک جنید بنگالی پتہ نہیں کون ہے. اور وہ جناب اشتہار آ رہے اخبارات میں، بنگال کا چیختا چنگاردہ جادو. اور جناب وہ ہندو بھی کہنے جی ہم نورانی اور روحانی علم سے آپ کی مدد کریں گے، اور عیسائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیے جو کام کوئی نہ کر سکے وہ ہم کریں گے. اب مجھے بتاؤ کہ ہم ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لے کر آتے کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے. اب اگر اللہ کوئی کام نہ کرنا چاہے تو اب بندہ کر سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کے ان جادوگروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. بابا میرا فلاں کام نہیں بن رہا، بابا میرا فلاں کام نہیں بن رہا، بابا میرا فلاں کام نہیں بن رہا. اور یہ معاذ اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب سے میں نے دعا کروائی تھی، کام نہیں ہوا، مگر بنگالی بابا کے پاس گیا تو میرا فوراً کام ہو گیا. آپ نے ذرا اس جملے پہ غور کیا ذرا سبھی کہ آپ شیاطین سے مدد لینے والے پر اعتماد اور بھروسہ کر رہے ہو اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے والے پر آپ کا یقین نہیں ہے. تو آپ کا ایمان کدھر ہے؟ کس بات کے مسلمان ہیں آپ؟ کس بات پہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کس بات پر اس بات کے اقرار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، حالانکہ آپ شیاطین سے مدد مانگ رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ سراسر کفر ہے، سراسر گمراہی اور جہالت ہے. اور اس سے ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی کام نکل جائے، مگر اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ذرا ذرا سے کاموں کے پیچھے میرا فلاں کام نہیں بن رہا، بنگالی بابا کے پاس چلا گیا. ایک بندہ آیا، اس کے بھائی کے اوپر جن چڑھا ہوا تھا، تو مجھے پکڑ کے لے گیا. بولا حضرت بس میں نے بہت سنا آپ کے بارے میں، حالانکہ میں جن ون نہیں اتارتا بہت سنا. بولا بھائی مفتی صاحب ہوں میں، کوئی عامل وامل تھوڑی ہوں. بولا نہیں حضرت بس آپ نے کام کرنا، یوں کرنا، وہ کرنا، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اچھا اس کا ذہن کیا تھا؟ ایک بنگالی بابا کے پاس پہلے کسی سے کام کروایا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو کہہ رہا تھا یار ویسے میں پیر فقیروں کے پاس جاتا نہیں ہوں، وہ کچھ بھی نہیں کرتے. بنگالی بابا کے پاس گیا تھا ایک، ان کا قلم خود بخود چلتا ہے، خود بخود قلم چلتا، وہ یوں کام کر دیتے ہیں. تو مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی. میں نے اس کو سمجھایا کہ جب تمہارا اعتقاد ہی نہ ہو، جب تمہارا یہ عقیدہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے کلام سے شفا مل سکتی ہے، تو پھر شفا نہیں ملتی. پھر تو غوث اعظم بھی آ جائے تو تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہوگا، تم خواجہ صاحب کے پاس بھی لے جاؤ، بھائی ٹھیک نہیں ہوگا، چونکہ تمہارے دل میں جادوگر کی محبت بیٹھ گئی ہے معاذ اللہ. اور کلمہ پڑھ رہے ہو، کیسا کلمہ ہے یہ؟ تو خدا کے واسطے یہ جادوگروں کے پاس آنا جانا چھوڑے. یہ جادوگر کون ہوتے ہیں جو آپ کی قسمت بدلیں؟ اپنی قسمت تو بدلی نہیں جاتی اس سے. لوگ جاتے ہیں بابا میرا کام نہیں چل رہا،
बाबा बोलते लाओ 20,000 रुपए दो, बाबा अपना काम चला लेते, तेरा काम वही कमाई है। बाबा बोलते ला 20,000 रुपए दे, मेरा काम तो चले, तेरा चलता है ना चले। अब 1 हफ्ते के बाद आना, बाबा मेरा काम नहीं चल रहा, ला 25,000 रुपए दे, बड़ा वाला उतारा होगा, तेरा काम चले ना चले, बाबा का काम चल रहा। बाबा खुदा के वास्ते आप तो पढ़े लिखे लोग हो यार, आप लोग तो मैट्रिक वैट्रिक भी कर लेते हो, पहले तो मैट्रिक शैट्रिक भी नहीं होता था। आपने तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी कुछ पढ़ी है, कुछ इस्लामियात भी पढ़ी है, उलमा भी मौजूद है, जुम्मों में बयानात भी होते हैं, दरस कुरान भी सुनते हो, 11वीं खाते हो, 12वीं खाते हो, शबे मेराज शबे बारात, क्या कुछ नहीं करते हो, मगर जहालत वहीं की वहीं मौजूद है। तौबा करें, इस पर इस्तिग़फ़ार करें। ये जो बाबाओं के चक्कर में घूम रहे हैं, देवियों के चक्कर में घूम रहे हैं कि फला देवी मेरा काम कर देगी, फला बाबा मेरा काम कर देगा, एक फोन घुमा और यूं काम हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, अल्लाह के मुकाबले में आने की कोशिश कर रही है। ये तो अल्लाह की शान है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी शे का इरादा फरमाता है, उस शे से कहता हो जा तो वो फौरन हो जाती है। ये तो अल्लाह का कमाल है। ये बंदा होकर इतना बड़ा दावा कर रहा है, और हम जो अल्लाह को सब कुछ मानते हैं अपना, अल्लाह पे हमारा एतमाद नहीं है, ये बंगाली बाबाओं पे हमारे भरोसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। हजारों साल पहले का इंसान भी मियां बीवी में जुदाई डलवाता था, घरों को खराब करवाता था, और आज हमारे जमाने के अंदर भी बेइंतहा इतने जादूगर हो गए, अब तो यूं पत्थर उठाओ तो नीचे जादूगर निकलता है, इतने जादू करने वाले। और जो दूसरी तरफ इलाज करने वाले उनको भी उनको पता है कि जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा ना तुम पे जादू हुआ है, उस वक्त तक सामने वाले को तसल्ली नहीं होगी। कोई मेरे पास आया, खुरम भाई कारोबार मंदा चल रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि कभी हम कुशादगी करते हैं रिस्क में और कभी तंग कर देते हैं। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, अल्लाह जब चाहता है कुशादगी फरमाता है, जब चाहता है तंग फरमा देता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतरी की, जब अल्लाह ने खुशहाली के दिन दिखाए थे, तंगी के दिन इंशाअल्लाह फिर दोबारा खुशहाली के दिन आएंगे। बंदे के हाथ में तो कुछ नहीं है, आप मेहनत जारी रखें। यार खुर्रम भाई ने मुतमईन नहीं किया, यार फरहान भाई यार दुकान सही नहीं चल रही, बाबा किसी ने बंदिश करवाई हुई है, बहुत सख्त बंदिश करवाई हुई है, ऐसे तो नहीं होगा मामला यार। ये वजीफा पढ़ो, ये तावील लटकाओ, ये चिपकाओ, वो चिपकाओ, ये अगरबत्ती जलाओ, और फिर उसके बाद देखो ये पानी छिड़को। अब मैं कुरान बता रहा हूं, बंदा मुतमईन नहीं हो रहा, और इसने वजीफे बता दिए, बंदा मुतमईन, हाँ यार ये बंदा सही, देखो बोला बंदिश हुई हुई थी, बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे, बंदिश हुई हुई। अबे भाई सारी लड़कियों के रिश्तों पे बंदिश हो जाएगी? एक साहब ने बोला बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने बोला बंदिश हुई हुई। मैंने वहीं खड़े हुए थे, एक साहब, मैंने मुलाकात करवा दी, मैंने बोला इनको भी अपनी बेटी की शादी करनी है, काम धंधा करता हुआ लड़का है। अब जनाब घर पे जाके देखा, बोले लड़का समझ भी नहीं आया हमारे को, अब बताओ बंदिश किसने कराई हुई है? चलता फिरता लड़का, हाथ पांव सलामत, नौकरी करता हुआ लड़का, पैसे कम, लड़का समझ में नहीं आया हमारे को, किसने बंदिश कराई भाई इसके अंदर? ये सब अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, ईमान की कमजोरी। खुदा के वास्ते मेरे भाई, खुदा के वास्ते, आप अल्लाह के घर में बैठे हो, कलमा पढ़ते एक दफा बावाज़ बुलंद कलमा शरीफ पढ़े सब दोबारा से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सारी खवासतें ज़हन से निकालो, ये अल्लाह ने आजमाइश के लिए चीजें उतारी थी और हम इसके अंदर मुब्तला हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम मुसीबतों और बुराइयों से हम सबको महफूज फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जादू नहीं होता, जादू होता, मगर करवा कौन रहा है? किसी हिंदू को क्या पड़ी मुझ पे जादू करवाए, किसी ईसाई को क्या पड़ी मुझ पे जादू करवाए? मेरा अपना कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भाई मुझ पे जादू करवा रहा है, चच्चा भतीजे पे जादू करवा रहा है, भाभी देवरानी पे जादू करवा रही है, सास बहू पे जादू करवा रही है, बस अपना सास जो है वो दामाद पे जादू करवा रही है। क्या चक्कर चल रहा है भाई? खुदा के वास्ते थोड़ा सा होश के नाखुन लें। भी थोड़ा सा वक्त ऊपर हो गया, लेकिन समझाने के लिए एक बात कर रहा हूं। एक खातून कहने लगी एक हजरत के पास जाकर कि मेरी सास जो है वो मुझसे बड़ा झगड़ा करती है, तो मुझे कोई ऐसा तावीज़ दें कि मेरी सास जो है ना वो सीधी हो जाए। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने एक पर्ची पे कुछ लिखा, उसको लपेटा, कहा जिस वक्त तुम्हारी सास को गुस्सा आए, ये तुमने अपने दांतों के बीच में दबाना है और जितना गुस्सा है उतना जोर से दबाना है।
یہ سمجھنا ہے کہ تمہاری ساس کے سینے میں درد ہو رہا ہے تمہارے اس دبانے سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ساس غصہ کرے, اس نے تعویذ رکھا اور جتنا غصہ آ رہا ہے اتنے غصے سے وہ تعویذ کو, اور یہ ساس کے سینہ ہی بند کر دوں گی, دل ہی بند کر دوں گی ساس کا, میں ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اب وہ 15 دن ہوئے. 15 دن کے بعد ساس نے غصہ کرنا چھوڑ دیا. وہ تو بڑی خوش ہوئی, آدھا کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے حضرت کے پاس پہنچ گئی. حضرت آپ نے تو ایسا تعویذ دیا, 15 دن میں ساس ٹھیک ہو گئی. کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب وہ غصہ کرتی تو بھی تو زبان چلاتی تھی نا, تو غصہ بڑھتا تھا. اب تیری زبان بند ہوئی تو ساس کا غصہ بھی. یہ بات تھی اتنی سی. یہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. داماد بالکل سیدھا چاہیے, بہو بالکل سیدھی چاہیے. اپنی بچی کچھ بھی کرتے رہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اپنا لڑکا کچھ بھی کرتا رہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میری بہو کچھ نہ کرے اور میرا داماد کچھ نہ کرے. خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. سمجھدار تو بہت ہیں آپ لوگ, ہے نا, ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. کاروبار کی اور انویسٹمنٹ کی بڑی اچھی سمجھ ہے آپ کو, کس طرح ایک دن میں ایک ہفتے میں پیسوں کو ڈبل کرنا ہے. یہ ساری بڑی اسکیمیں آپ کرتے رہتے ہیں, لیکن ان معاملات میں عقل سلیم نہیں ہے آپ کے پاس. خدا کے واسطے ان جادو وادوں کے چکروں سے بچیں. جو اس میں پھنستا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. بس اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی آپ کو سمجھانے کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے حکومت کرتے تھے, جادو کے زور پہ حکومت. یہ یہودیوں کا کام تھا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادوگروں کو انہوں نے پکڑ لیا. جنتر منتر سیکھ کر سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کے, یہ جنتر منتر سے لوگ ہمارے تابع آ جائیں گے. اصول یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے ہو گئے تو اللہ کی مخلوق آپ کے تابع ہو جائے گی. یہ اصول ہے. آپ اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر دو تو اللہ کی مخلوق آپ کے تابع ہو جائے گی. یہ اصول رہا ہے ہمیشہ سے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.